نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آج جس حدیث پاک کو موضوع سخن بنایا گیا ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی نیک طریقے یا نیکی کو رائج کرتا ہے، اس کی ابتدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس نیکی کے باقی رہنے تک اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی برائی کو شروع کرتا ہے، گناہ کے کام کو شروع کرتا ہے، تو جب تک وہ گناہ اور برائی ہوتی رہتی ہے اس شروع کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ درج ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی حاضر ہوئے، کچھ عربی غریب تھے، دیہاتی حاضر ہوئے، تو آپ نے ان کی بدحالی کو، ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا، ان کی غربت کو دیکھا، تو آپ نے لوگوں پر جو وہاں موجود تھے صحابہ کرام مسلمان، ان کو صدقہ کرنے پر ابھارا، ترغیب دی، انہیں تعلیم دی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے، جو غریبوں کی اور بدحال لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے یہ سننے کے باوجود کچھ دیر کر دی، ان لوگوں کی، ان دیہاتیوں کی مدد کرنے میں کچھ دیر کی، جس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رنج اور تکلیف ہوئی، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ ناخوش ہوا، اور آپ کے چہرہ انور سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کی ترغیب کے باوجود صحابہ کرام نے اور وہاں موجود ایمان والوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک انصاری اٹھا صحابہ میں سے، تو وہ کچھ درہم گھر سے جا کر لایا، اور اس نے وہ درہم کی تھیلی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی، ان غرباء کے لیے، وہ جو دیہاتی لوگ آئے تھے جن کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی تھی کہ ان کی مدد کرو۔ پھر اس انصاری کے لانے کے بعد دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، چوتھے نے دیکھا، تو اب ایک لے کر آیا، پھر دوسرا لے کر آیا، پھر تیسرا درہم لے کر آیا، پھر کچھ اسی طرح مال جمع ہونے لگا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر درہم و دینار لانے والوں کا تانتا بند گیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں میں جس کسی نے کسی نیک طریقے کی یا نیکی کی ابتدا کی اور اس طریقے پر بعد میں عمل کیا گیا
تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے اس طریقے کی ابتدا کی ہے اور اس طریقے کو شروع کیا۔ تو معلوم ہوا اور پھر کہ اس کے نامہ اعمال میں طریقے پر جس نے ابتدا کی، جس نے شروع کیا، اس کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والے جو عمل کرنے والے ہیں بعد میں، ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی کمی نہیں فرمائے گا، کسی قسم کی کوئی کمی ان کے عمل میں بھی نہیں ہوگی۔ طریقہ جاری کرنے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا نامہ اعمال میں، اور جو اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں اللہ کریم انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا کہ جس کسی نے کسی برے طریقے کی ابتدا کی یا برائی کو شروع کر دیا، گناہ کسی کا اس نے ارتکاب کیا، اور پھر اس گناہ پر جو ہے وہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اس گناہ پر، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گناہ کے عذاب کو اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا جس نے اس گناہ کے طریقے کو شروع کیا، جس نے اس کی ابتدا کی، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے نیکی کرنے والوں کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں اور نیکی شروع کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، کسی برے کام کی ابتدا کی ہے اور اس برے کام کو لوگوں نے شروع کر دیا اس کے بعد، تو اب اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ شروع کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جائے گا، اور جو اس گناہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اس پر بھی اس کے نامہ اعمال میں بھی اس گناہ کو درج کیا جائے گا۔ اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی نیک طریقے کو ایجاد کرتا ہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر بعد میں وہی حدیث پاک جو پہلے عرض کی میں نے اس کے مطابق وہ سارا مفہوم بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اور اس لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو اس ہدایت کی دعوت دینے والوں جتنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی جو ہدایت کی جس نے دعوت دی ہے اس کو بھی اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا جو اس ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں، جو اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے اجروں میں نہ شروع کرنے والے کے اور نہ اس ہدایت پر عمل کرنے والے دونوں کے اجر میں اللہ تبارک و تعالی کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس سرکار نے فرمایا کہ جس نے گمراہی کی دعوت دی تو اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ اللہ عطا فرمائے گا، اور ان کے پیروی کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک اور یہ جو احادیث بیان کی گئیں اس کے باب میں اس سے ہمیں معلوم ہوا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث طیبات سے کہ نیک کاموں کو ایجاد کرنا یہ مستحب عمل ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے کسی نیکی کو اختیار کیا اور آپ کے دیکھنے کے بعد، یا آپ نے نیکی کو اختیار کیا، آپ نے کسی اور کو اس کی دعوت دی، اس نے اس کو اختیار کر لیا، یا آپ کی عادت کو اس نیکی کو اپنانے کے بعد کسی نے آپ کو دیکھ کر اس نیکی کو اپنایا، یا کسی اور طریقے سے وہ اس نیکی کی طرف چل پڑا، تو اللہ کریم اس عمل کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جس طرح نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، اسی طرح اگر کسی نے کسی برے کام کو ایجاد کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو سن کر، اس برے عمل کو دیکھ کر، یا وہ عادت اپنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جتنا اس گناہ کرنے والوں کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا، اتنا ہی اس گناہ کو جاری کرنے والوں کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالی گناہ لکھے گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم قیامت تک اہل ایمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ، اور پھر محدثین بڑا
اس کے بارے میں بڑا لطیف نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو قیامت تک اگر وہ نیکی باقی ہے، مثلا ہم نے اللہ کے گھر کو بنایا، مسجدوں کو بنایا، دینی اداروں کو بنایا، فلاحی اداروں کو بنایا جس سے انسانیت کی بھلائی کے کام ہوتے ہیں، یا کسی کو علم دین علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دی، اس نیکی کے کام میں اس کے کام آئے، یا دیگر جو نیکی کے کام ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے، ان نیکی کے کاموں کو جو ہم نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر، جب تک وہ کام باقی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کا اجر اور ثواب نیکی شروع کرنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں چونکہ یہ ساری تعلیمات ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات سے حاصل ہوئیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک اہل ایمان ان نیکیوں پر جتنا عمل کرتے رہیں گے، ان نیک اعمال کو اپناتے رہیں گے، تو جتنا ہمیں اس کا اجر ملے گا، خلوص نیت سے اگر کریں گے اور ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر کریں گے تو اللہ ہمیں جتنا اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کی رہنمائی کرنے والے حضور اکرم ہمارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نیکی اور اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ دعوت پر، سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر، آپ کی تبلیغ پر ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور آپ کی شان اور اپنی شان کے مطابق اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کسی نیکی کے کام کر کے، کوئی ہماری اس تقلید میں ہماری طرح کوئی نیکی کا کام کر لے گا اور ہماری طرح کوئی اچھائی کا کام کر لے گا، تو اس اچھائی کا کام کرنے کی وجہ سے جہاں ہمیں اس کو اس کا اجر ملے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو گیا کہ جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی برائی کی صورت میں باقی رہا، گناہ کی صورت میں باقی رہا، تو پھر اس کا نامہ اعمال ہمارے اوپر، نامہ اعمال میں اس کا گناہ ہوگا اور وہ بوجھ ہم لے کر جائیں گے۔ تو اللہ اگر توفیق دے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور نیکی کا راستہ دوسروں کو دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ برائی کوئی ہم سے سرزد ہو جائے اور اس برائی کو دیکھ کر، اس گناہ کو دیکھ کر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے اور قیامت کے دن ہمیں بھی اس کا جواب دہ ہونا پڑے، بجائے اس کے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم ایسے اعمال صالحہ کریں، ایسے نیک کام کریں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی اس پر عمل کرنے والا ہے اور اس پر عمل ہوتا رہے، نسل در نسل وہ کام جاری رہے۔ مثلا اس کا آسان محدثین بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے علم دین کسی کو پڑھا دیا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم دی ہے، دین کا علم سکھا دیا ہے، پھر آگے اس نے دین کا علم سکھایا ہے، قرآن کا علم پہنچایا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ سینہ بسینہ اور دوسروں تک منتقل ہوتا رہا، آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہا۔ تو جس نے سب سے پہلے آپ کو وہ نیکی کی تعلیم دی ہے، وہ اسلام کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، اس پہلے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایسا ادارہ قائم کیا ہے، مسجد بنائی ہے جس میں لوگ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، تو وہاں سجدہ کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، وہیں اس نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو، اس میں حصہ لینے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ کہیں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا ہے، غرباء کے لیے دینی تعلیم کا آپ نے انتظام کر دیا ہے، آپ نے کسی ہسپتال میں کوئی ایسی چیز اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں آپ نے شروع کرا دی ہے، اس کو اختیار کیا ہے کہ جب تک اس سے مریض فائدہ اٹھاتے رہیں گے، شفا یاب ہوتے رہیں گے،
اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جب تک لوگ عبادت کرتے رہیں گے تو اس مسجد میں حصہ لینے والوں کو، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے کسی اور نیک کام میں، فلاحی کام میں، خیرخواہی کے کام میں، مسلمانوں کی بھلائی کے کام میں کوئی اس کو شروع کیا ہے، اس میں حصہ ملایا ہے، تو قیامت تک جب تک وہ نیکی باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالی اس کی رہنمائی کرنے والے، اس کی ابتدا کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے سب کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق دے تو ہمیں کسی نیک کام کی ابتدا کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے، ہمارے افعال سے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں جب تک اس پر عمل ہوتا رہے برائی کی صورت میں لکھا جاتا رہے۔ اللہ اس قسم کی گناہ کی بیماری سے اور گناہ شروع کرنے سے، اللہ برائی شروع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ایسی نیکیاں کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے اس دنیا میں موجودگی میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے، اور ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کی صورت میں نیکی کا ذریعہ بنے، اچھائی کا ذریعہ بنے، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو ان احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ جو کوئی اچھا کام کسی کی ابتدا، اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اور اس کام کی ابتدا کرنے والوں کو بھی۔ اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو برا عمل شروع کرنے والوں کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب تک اس گناہ پر، برائی پر عمل ہوتا رہتا ہے تب تک اس گناہ کرنے والے کو بھی اور اس گناہ اور برائی کو شروع کرنے والوں کے نامہ اعمال میں بھی یہ برائی اور گناہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ عشرہ مغفرت کا صدقہ، اس ماہ مقدسہ کا صدقہ، یہ جو پیارے پیارے فرمودات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی بسر کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان احادیث طیبات، ان ارشادات، ان فرمودات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو اور تمام امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرمائے، رحم و کرم سب پر نازل فرمائے، مغفرت اور بخشش عطا فرمائے۔ جن احباب نے نیک دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ کریم سب کی نیک دعاؤں، نیک حاجات کو پورا فرمائے، مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اس ماہ مقدسہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی حدیث پاک اگلے درس کے ساتھ بشرط زندگی، بشرط صحت کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے اور اس ماہ مقدسہ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔